السلام علیکم. میرا نام ڈاکٹر ذیشان احمد رضا ہے. میں اینڈرولوجسٹ اور اینڈوکرینولوجسٹ ہوں اور مس کیریج سیریز کی ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. پچھلی سیریز کے اگر ہم سمرائز کریں تو مس کیریج اس پرابلم کو کہتے ہیں، اس مسئلے کو کہتے ہیں، اس کنڈیشن کو کہتے ہیں جس میں عورت میں، وائف میں پریگننسی ہو جاتی ہے لیکن 20 ہفتے سے زیادہ وہ حمل چل نہیں سکتا اور بہت ضائع ہو جاتا ہے. اس کو مس کیریج کہا جاتا ہے. اس کی بہت ساری اور ٹائپس ہیں. اب حیرانی یہ ہوگی کہ بہت زیادہ یہ ہمارے بیماری ایک بہت سارے لوگوں کے اندر یہ بیماری سمجھی نہیں جاتی، لیکن آپ حیران ہوں گے اس چیز کو دیکھ کے کہ یہ ہر 5 میں سے ایک حمل خود بخود گر جاتا ہے. یعنی مس کیریج کا انسیڈنس ہر 5 میں سے ایک حمل ہے، جو کہ میرے خیال سے یہ بہت بڑی پرسنٹیج ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صحت کا وہ مسئلہ جس کو ہم مس کیریج کہتے ہیں یہ بہت توجہ طلب ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس تکلیف سے گزرنے والی عورت اور اس زحمت سے گزرنے والی عورت کو اس سے ہم بچا سکتے ہیں، جس کا نتیجہ نہ صرف اس کی جسمانی کمزوری ہے بلکہ ایک بہت دکھ بھی ہے. یعنی ایک قیمتی جان ضائع ہوتی ہے. جیسے میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بتایا کہ تقریباً 50% مس کیریجز کی وجہ خواتین میں اور 50% مس کیریجز کی وجہ مردوں کے جراثیم کا کمزور ہونا. تو اس ویڈیو میں بڑی بریف طریقے سے آپ کو یہ بتاؤں گا کہ وہ کون سی ایسی وجوہات ہیں خواتین کے اندر جس کے اندر یہ قیمتی حمل ضائع ہو جاتے ہیں اور بار بار مس کیریجز ہوتی ہیں. میں نے آپ کو پہلے ہی عرض کیا تھا کہ میں ایک اینڈرولوجسٹ ہوں، میں گائناکالوجسٹ نہیں ہوں اور میں فیمیلز کے اسپیشل مرضوں کا ماہر نہیں ہوں، آبسٹیٹیشین نہیں ہوں. تو میں یہ میرا شعبہ نہیں ہے تشخیص اور علاج. تو میں اس میں صرف ان چیزوں کو، ان جو خواتین میں ہونے والی ابارشن کی وجوہات ہیں، مس کیریج کی جو وجوہات ہیں، اس میں صرف ان کے نام آپ کو بتاؤں گا، بیکاز یہ صرف ایک پبلک سروس میسج ہے. اس کا مطلب ہے کہ خواتین کے اندر آگاہی پیدا کی جائے تاکہ ان وجوہات کی نشاندہی کی جائے کہ جس کی وجہ سے یہ مس کیریجز ہوتے ہیں. اور معاشرے کی عورت کے لیے یہ ایک سائلنٹ پین ہے، یہ ایک خاموش درد ہے جس کا بہت زیادہ شور بھی نہیں ڈالا جاتا، لیکن اس پہ سفر صرف عورت کرتی ہے. اور عورت کی نہ صرف جسمانی صحت متاثر ہوتی ہے بلکہ اس کی نفسیاتی صحت پہ بھی بہت برے اثرات چھوڑتی ہے یہ مس کیریجز. تو اس ٹراما سے، اس تکلیف سے نکلنے میں تقریباً عورت کو ایک زمانہ لگتا ہے، بلکہ اگر اس کو یہ کہا جائے کہ میاں بیوی کا رشتہ متاثر ہوتا ہے. میں تو یہ کہوں گا کہ اوور آل فیملی ہیلتھ پہ بہت اثر پڑتا ہے اور بہت معمولی سی کاوش سے اس قسم کے سانحے سے بچا جا سکتا ہے تاکہ یہ بار بار نہ ہو اور اس بچے کی قیمتی جان کو بھی بچایا جا سکے. تو کون کون سی بنیادی ایسی وجوہات ہیں یہ میں آپ کو بتاؤں گا جس کی وجہ سے مس کیریجز خواتین میں ہوتے ہیں. میں ان کی بہت ڈیٹیلز میں نہیں جاؤں گا، جیسے میں نے بتایا کہ میرا یہ شعبہ نہیں ہے، لیکن میں صرف آپ کو ان کے نام بتاؤں گا. اصل مقصد جو ہے وہ میرا مردانہ وجوہات ہے کہ مردانہ وجوہات کی جن کی وجہ سے مس کیریج ہوتا ہے، سپرمز کی پرابلم ہے. میں نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو وہ بتاؤں گا. اس میں خواتین کا آپ کا صرف بتانا چاہوں گا. خواتین چاہے وہ مرد ہو یا چاہے وہ عورت ہو، کامنسٹ وجہ کروموزومل ابنارمیلٹی ہے. کروموزومل ابنارمیلٹی آپ یہ سمجھ لیں کہ جیسے سیل کے اندر ایک ڈی این اے ہوتا ہے، اس ڈی این اے میں آگے اس کے سب یونٹس ہوتے ہیں، کروموزومز ہوتے ہیں. وہ ڈی این اے جو ہے وہ اس کے اندر پرابلم آ جاتی ہے، یعنی جینز کا پرابلم ہوتا ہے. اور انڈوں کے جینز، ایگز کے جینز تھوڑے سے ویک ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ پریگننسی کو آگے لے کے نہیں چل سکتے. اس کے لیے آپ یہ سمجھ لیں کہ جیسے کمپیوٹر کے اندر اس کا سافٹ ویئر ہوتا ہے. سافٹ ویئر نے اس سارے سسٹم کے بارے میں معلومات اکٹھی رکھنی ہے اور وقت ضرورت اس کو چلانا ہے. تو آپ یہ سمجھیں کہ اس ایگ کا سافٹ ویئر خراب ہو جاتا ہے، ڈی این اے خراب ہو جاتا ہے، جو کہ آگے چل کے پریگننسی کو پورا نہیں ہونے دیتا. اور اس کے علاوہ خواتین کے اندر جو جسمانی صحت کے مسائل ہیں، جس میں انکنٹرولڈ شوگر ہے، اس کا بہت بڑا رول ہے. اس کے ساتھ ہی ہے کہ بلڈ پریشر جب آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے تب بھی یہ مس کیریجز ہو سکتے ہیں. اس کے بعد ہارمونل ابنارمیلٹیز بہت ساری ہیں.
میں صرف یہاں ان کے چیدہ کے نام لوں گا، جس میں سب سے بڑی تھائرائڈ کی ابنارمیلٹی ہے، گلٹ جیسے کہتے ہیں، جس میں تھائرائڈ کے لیولز بہت ہائی ہوں یا بہت لو ہوں. یہ دونوں پریگننسی کی تکمیل کو متاثر کرتے ہیں. اس کے بعد ایک ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں آٹو امیون ڈیزیز. وہ یہ تھوڑا کمپلیکیٹڈ ٹرم ہے کہ وہ جسم کا اپنا مدافعتی نظام ہی جسم کے اپنے خلاف کام کرنے لگ جاتا ہے، یعنی اپنی فوجیں اپنے ہی اس کے خلاف لڑنے لگ جاتی ہیں. اس کو آٹو امیون ڈیزیز کہتے ہیں. یہ صرف ایک مثال تھی. جو اس کے اگلی بات ہے وہ یہ ہے کہ ایک بہت اہم اس کا جو خواتین میں وجہ بنتی ہے، بچہ دانی کا جو منہ ہوتا ہے وہ اتنا ٹائٹ اور مضبوط نہیں ہوتا کہ اس پریگننسی کو اور اس بچے کے بوجھ کو اٹھا سکے. اس کو کہتے ہیں سرویکل انکمپیٹنس. ٹھیک ہے، تو یہ بھی اس کی بڑی وجوہات بنتی ہے. اس کے علاوہ اگر پلیسنٹا کہیں جا کے وہاں لگ گیا ہے جہاں پہلے سیزیرین سیکشن ہوا اندر، اس کے اندر زخم بنا ہوا ہے، اس سکار کے اوپر اگر لگ گیا ہے تو وہاں سے بھی پریگننسی کے لوز ہونے کا وقت سے پہلے اس کا امکان ہے. اس کے بعد بچہ دانی میں بعض دفعہ رسولی ہوتی ہے، جس کو ہم چھوٹی چھوٹی گلٹیاں کہتے ہیں. وہ رسولی کینسر کی نہیں ہوتی، وہ مایوماز کہتے ہیں اس کو، یوٹرائن مایوماز. ان کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، بلکہ ہو جاتا ہے یوٹرس، جس کی وجہ سے وہ اپنی پریگننسی کو روک نہیں پاتا سسٹین. اس کے علاوہ ایک بہت بڑی اور وجہ جو ہے وہ ملٹیپل انفیکشنز ہے، جس کے اندر جینیٹل ٹریک انفیکشنز آتی ہیں، بہت ساری اور انفیکشنز کے نام ہیں. یہ بھی اس کی ریزن بنتے ہیں. اور لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ وہ یہ کہ زیادہ عمر کی خواتین جس میں پریگننسی 40 یا 42-43 سال کے بعد ہوتی ہے یا اس عمر میں ہوتی ہے، 40 سے اوپر جتنی پریگننسیز ہیں وہ رسکی پریگننسیز ہوتی ہیں. اس کے اندر مس کیریج کا امکان دوسروں سے زیادہ ہوتا ہے. ایک اور اہم چیز جس سے بچ کے ان چیزوں کو بڑی اچھی طرح بتایا جا سکتا ہے، کچھ خواتین ہیں وہ اسموکنگ، سگریٹ، تمباکو نوشی کرتی ہیں، تو ان سارے پرابلم. اور اس کے علاوہ پاکستان میں تو الحمدللہ یہ نہیں ہے، بہت زیادہ نہیں ہے، لیکن یہ الکوہل انٹیک یہ بھی جو ہے یہ پریگننسی کی کنٹینیوٹی کو، اس کی تکمیل کو متاثر کرتی ہے. اور ان وجوہات کی بنا پہ وقت سے پہلے خود بخود بچہ ضائع ہونے کا امکان ہوتا ہے، جس کو ہم مس کیریج کہتے ہیں. اب ان پرابلمز کے ساتھ اگر ایک خاتون میں پرابلم آئی ہے تو ان ساری وجوہات کی تشخیص ہونی چاہیے ون بائی ون. اس کے لیے آپ کو کسی پراپر گائناکالوجسٹ یا فیمیل انفرٹیلیٹی اسپیشلسٹ سے رابطہ کرنا چاہیے، جو کہ زنانہ بانجھ پن کے امراض کے بارے میں اپنی اسپیشلٹی رکھتی ہو، وہ تشخیص کرے اور اگلی پریگننسی کو تب تک روکا جائے کنسیپٹ پریگننسی میں بھی اسی تکلیف سے یعنی مس کیریج سے نہ گزرنا پڑے. تو یہ تو ایک بنیاد تھی یہ 2 ویڈیوز. اب اگلی ویڈیو میں میں آپ کو یہ بتاؤں گا انشاءاللہ کہ وہ کون سے مردانہ ایشوز ہیں جس کی وجہ سے مس کیریجز ہوتے ہیں. کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا 50% فیمیل کا رول ہے، 50% میل کے سپرمز کا رول ہے. تو ہم اگلی میں سپرمز کے وہ ڈس آرڈرز اور ان پرابلمز کو ڈسکس کریں گے. ٹھیک، تھینک یو ویری مچ، والسلام.